بالله من الشيطان الرجيم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل عنه وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ولا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے سبھی احکام جس میں راز خطاب سب سے پہلے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر وہی حکم پھر آپ کے متبعین کے اوپر جو ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اے مسلمانوں، یعنی بعد نبی کے زمانے میں بھی نبی کے حکم سے جو پھیلتے تھے دعوت تبلیغ کے لیے، دعوت اسلام کے لیے وغیرہ، اس وقت کی بات، اور یہی خطاب قیامت تک کے لیے جو دین کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں اور ذمہ داری ان کے اوپر ہے جو دین سے واقف ہوں اچھی طرح. اگر تمہاری حرص ہو، تمنا ہو، خواہش ہو، اور یہ ہوتی بھی ہے، انتہائی نیک صالح آدمی، نیک صالح مسلمان یہی چاہے گا سب نیک بنے، سب حرام اور غلط طریقوں سے محفوظ رہیں، نیک اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. ان تحرص علی ہداہم، اگر تمہیں زیادہ حرص ہو، خواہش ہو، یہ عربی کا لفظ اردو میں بھی حریص، لالچی، دین والے معاملے میں، ہدایت والے معاملے میں آپ اتنے لالچی بھی ہیں، یہ تو ہونا بھی چاہیے. کس بات پر؟ کہ جن کو یہ بات بتائی جا رہی ہے سب کے سب ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ، وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، آخرت پر یقین رکھ کر طرز زندگی میں وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس طریقے کے اختیار کرنے پر، وہ طریقہ اختیار کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر قائم اور باقی رہنے کا ثبوت اور مظاہرہ ہے. اگرچہ کہ آپ کی سب سے زیادہ یہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری خواہش اور تمہاری تمنا کے مطابق سب کے سب سیدھے ہو جائے، سدھر جائیں، درست ہو جائے. یعنی بتانا، دعوت پیش کرنا، اقرار کرنے پر دنیا کی برکتیں، دنیا کی خیر خواہی، آخرت کے اندر اللہ کی رضامندی، یہ تو ہے. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں کسی کے دل میں بٹھانا اور وہ فوراً سننے کے بعد توبہ کر کے سب لوٹ جانا، یہ بتانے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یعنی پیغام دینے والے کو، ہدایت اور اصلاح کرنے والوں کو یہ حکم ہے کہ تم زبردستی کر نہیں سکتے. دین کی کوئی چیز زبردستی طور پر لاگو نہیں کی جاتی، خود اس میں قلبی کیفیت پیدا ہونا، اور جو پیدا نہیں کرتا تو وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، وہ گمراہی ہے، بھٹکا ہوا ہے. اور جو بھٹکا ہوا رہتا ہے اس کو اللہ نے یوں فرمایا اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ یوں سمجھے کہ اللہ نے اس کے دل میں ہدایت اور توفیق نہیں ڈالی، تو تمہارا سمجھانا اس کو کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن تمہارے پر ذمہ داری سمجھانے کی، بتانے کی، تم مکلف ہو اور پابند ہو. وما لهم من ناصرین، اور جو یہ نہیں سدھرتے ان کے اوپر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے جب اللہ کی مرضی ہوگی. آخرت میں فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا. بہرحال جو بھی شکل ہوگی ان لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے
تباہی کی، بربادی کی، عذاب کی، ہلاکت کی، ایسے وقت پر نیک اور صالح اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر آپ بچانا بھی چاہیں، مدد کرنا چاہیں، تو کوئی مدد کسی کی مدد کام نہیں آئے گی، کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے، یہ لوگ دراصل مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدے میں کمزور ہیں یا منکر ہیں، بلکہ عملی زندگی تو یہ بتاتی ہے۔ بعض تو کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں، بعض عملی زندگی دنیا داری میں لگے رہنا، نافرمانی اور دین کی مخالفت میں لگے رہنا، یہ ہے کہ گویا انہوں نے پوری 25 قسم کھا کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام بندوں کو جو مر جاتے ہیں دنیا میں پھر دوبارہ اٹھانے والا نہیں ہے، تو لہذا ہمارا کون کیا بگاڑے گا؟ اس عقیدے کی پختگی بار بار کراتے ہیں۔ اللہ نے کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور یہ حق ہو کر رہے گا، لیکن لوگوں کی سب سے بڑی کثرت اسی عقیدے کے اندر کمزوری ہے یا انکار ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے، وہ اس لیے تاکہ قیامت کا دن، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کا دن اس لیے بھی ضروری ہے کہ سارے انسانوں کے اندر جو غلط فہمی ہے، اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ہیں، اس کا حساب و کتاب ہونا ہے، حساب و کتاب ہو کر رہے گا۔ یہ عین عدل و انصاف ہے، اور تمام ایسے منکروں کو بھی یہ پتہ چل جائے جو قرآن کہنے کے بعد اقرار نہیں کرتے تھے، شک کرتے تھے، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ اس معاملے میں جو دنیا میں کرتے تھے یہ غلط تھے، جھوٹے تھے، کاذب کذاب تھے، اسی لیے قیامت کا قائم ہونا یقینی ہے، اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے دشوار نہیں ہے۔ جیسا کائنات کو پیدا کرنا دشوار نہیں تھا، اٹھانا، حساب کتاب کا لینا، سب کو ایک جگہ جمع کرنا بالکل آسان ہے۔ اللہ کے تو اتنی بڑی قدرت ہے کہ جب ارادہ فرما لیتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں، یعنی ارادہ کر لیتے ہیں تو ارادے کے ساتھ ہو جاتا ہے، لفظ کن کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی کرنے کا ارادہ کر دیتے ہیں تو وہ ارادے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس کو دشوار بندہ سمجھ رہا ہے، یہ اس کی کمزوری ہے۔ اب اگلی آیتوں میں اب یہ دین کے پیام کو سمجھ کر اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے، زندگی کے ہر موڑ میں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، مشقتیں اٹھانا پڑتا ہے۔ جو مشقتیں اٹھاتے ہیں ان کے لیے کیا، جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیا، اس کی تفصیلات اگلی آیت میں۔ سبحان اللہ۔